شیعہ لڑکی کہتی ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا تو تم میرے ساتھ شام غریبہ میں آ جاؤ، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جو تم لوگوں نے وہاں پہ افواہ پھیلا رکھی ہے کہ شام غریبہ میں وہاں پہ سر عام زنا ہوتا ہے، کوئی بھی کسی کو پکڑ لیتا ہے۔ نبیل نا زینب کے عشق میں پاگل تھا، اور نبیل کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس لڑکی سے وہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ شیعہ ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے یونیورسٹی سے۔ نبیل اور زینب بہت پیار کرتے تھے، بڑا ان کا نا یارانہ تھا، بڑے چرچے تھے، ہر کسی کی زبان پہ ان کا ذکر تھا، اور اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی شیعہ ہے۔ ایک دن وہاں پہ یونیورسٹی میں اس کا پورا نام پکارا جاتا ہے، سیدہ زینب رضوی۔ جب یہ بولا جاتا ہے تو نبیل ایک دم چونک جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ تو نام شیعہ رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے زینب شیعہ ہے۔ اب جو ہی یونیورسٹی سے فارغ ہو کے باہر بیٹھتے ہیں کافے میں کھانے پینے کے لیے کہیں، تو نبیل کہتا ہے تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، مجھے بتایا کیوں نہیں تم شیعہ ہو؟ زینب کہتی ہے تو اس میں بتانے والی کون سی بات ہے اور چھپانے والی کون سی بات تھی؟ ہم شیعہ ہیں تو ہیں شیعہ۔ کہتا ہے تمہیں یہ معلوم نہیں ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو ہماری شریعت میں تو یہ جائز نہیں ہے کہ شیعہ لڑکی شادی کریں۔ زینب کہتی ہے اور تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو تمہیں سوچنا اس کے بارے میں، مجھے کچھ نہیں پتہ، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اور روکھا سا جواب دے کے زینب وہاں سے اٹھ کے چلی گئی غصے میں۔ نبیل بڑا پریشان گھر میں آیا تو اس کی نا ہر بات نا اپنی بہن سے، بڑی بہن تھی اس کی، اسے شیئر کرتا تھا۔ اس کے روم میں آ کے کہتی ہے لگتا ہے میرا بھائی آج زیادہ پڑھ کے آیا، تھک گیا ہے۔ کہتا ہے باجی یہ بات نہیں ہے، میں اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں نا زینب کے بارے میں۔ وہ کہتی ہاں کرتے تو۔ کہتا میں زینب کے سے نا بہت پیار کرتا ہوں۔ باجی مسکرائی، کہتا ہے اچھا میرا بھائی اب جوان ہو گیا۔ کہتا باجی ایک مسئلہ ہے۔ کہتا کیا مسئلہ ہے؟ میں نا جس لڑکی سے پیار کرتا ہوں اس کا نام زینب ہے، اور زینب جون سی ہے شیعہ ہے۔ اب نبیل کی بہن وہاں پہ خاموش ہو گئی، چپ بالکل۔ وہ کہتی ہے ابو نے کبھی سبیل کا پانی گھر میں نہیں آنے دیا، اور تم ایک شیعہ لڑکی کو گھر میں لے کے آنا چاہتے ہو؟ ابو کبھی نہیں مانیں گے۔ تو نبیل کہتا ہے آپ سے کہ باجی سے کہتا ہے کہ میں نے اس لیے تو آپ کو بتایا کہ آپ کو حل نکالیں اس کا۔ وہ کہتی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے، تم بہتر ہے اپنے مسلک میں کوئی رشتہ دیکھو، ایسے تم برباد کرو گے زندگی اپنی بھی اور اس کی بھی، آخر اس کے پیار میں شادی تو کر لو گے، وہ اپنا مسلک چھوڑ پائے گی؟ جب بھی محرم آئے گا وہ تم کو لازمی کہے گی مجھ کو امام بارگاہ جانا ہے، مجھ کو شام غریبہ میں جانا ہے، مجھ کو کالا ڈریس پہننا ہے، سینہ زبی کرنی ہے، جو سینہ پیٹتے ہیں، تم نہیں روک پاؤ گے اس کو۔ اب وہ کہتے ہیں تو مجھے حل کیا ہے؟ ابو کو کیسے منائیں گے؟ اتنی دیر میں باجی نے ہاتھ پکڑا اور ابو کے سامنے لے گئی۔ اب وہاں تو پسینے آنے شروع ہو گئے کہ باجی سے امید نہیں تھی کہ ابو کے سامنے لے جائیں گے۔ ابو سے کہتی ہے ابو نبیل نا شیعہ لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ ابو نے ایک دم کہا چونک کے بیٹا شیعہ لوگ نا یہ بہت نا منافق لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ہم کو جب کھانا دیتے ہیں نا اہل سنت لوگوں کو یا دوسرے اہل حدیث لوگوں کو تو تھوک کے دیتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں تھوک کے دیتے ہیں اس کے اندر، یہ بہت منافق لوگ ہیں۔ ابو کی بات سن کے بڑا پریشان۔ ابو کہتے ہیں کہیں کسی شیعہ لڑکی سے دوستی تو نہیں ہو گئی؟ کہتے نہیں ابو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ زینب نے واپس ہاتھ پکڑا، روم میں لے آئی۔ دیکھ لیا تم نے ابو کا رویہ، اب تم آگے خود سمجھدار ہو کیا کرنا ہے۔ آخر نا کافی دن بعد جب زینب سے ملاقات ہوئی تو دیکھا زینب جو تھا نا کالے ڈریس میں اور بغیر میک اپ کے۔ پہلے زینب تیز میک اپ کر کے آتی تھی اور بڑا جناب فینسی ڈریس پہن کے آتی تھی یونیورسٹی میں، اور اس دن میں سمپل بالکل ایسے سوگ کی عالم میں بھول ہی گیا تھا کہ زینب شیعہ ہے اور محرم میں آ گئے ہیں۔ میں زینب یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کہتی ہے محرم شروع ہو گئے ہیں، اب میں تم کو محرم کے بعد ہی ملوں گی۔ نبیل پریشان کہتا ہے میں تو تمہارے بغیر ایک پل ہی رہ سکتا، میں تمہیں نہیں دیکھوں گا تو میرا دن نہیں گزرے گا۔ وہ کہتی ہے تمہارا مسئلہ ہے، روکھی سی ہو کے بولتی۔ اب وہ چلی گئی۔ اب کافی دن گزر گئے، اب اسے ملاقات نہیں ہو رہی۔ زینب کو کال کی، زینب کدھر ہو؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی فون نہیں ہے، کوئی کال نہیں ہے، کوئی میسیج نہیں ہے، میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ زینب کہتی ہے میں اپنے امی ابو کے ساتھ نا
امام بارگاہ میں جا رہی ہوں، اگر ملنا ہے تو وہاں پہ آ جاؤ۔ کہتے میں امام بارگاہ میں کیسے آ سکتا ہوں، میں تو اہل سنت کا ہوں۔ کہتی ہے تمہارا مسئلہ ہے۔ اب ہر بار جو زینب نا رخ سی بولتی، آخر نے کہا مجھے بتاؤ کون سا امام بارگاہ، لوکیشن بھیجو میں آتا ہوں۔ آخر ہمت کی، جب باہر نکلنے لگا تو ابو نے آواز دی، بیٹا کہاں جا رہے ہو، 9 محرم ہے، اب زیادہ دور مت جانا، راستے بند ہو جاتے ہیں، میں پریشان ہو جاؤں گا۔ آخر میں بڑا ہو گیا تھا، ابو کی بات مانی اور وہاں سے نکل گیا۔ نکلا وہ کافی دور تھا امام بارگاہ، وہاں پہنچا تو پہنچ کے وہ زینب کے کہنے پہ کالا ڈریس پہن کے آ گیا تھا۔ زینب نے کہا تھا کالا ڈریس پہن کے آنا ورنہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اب جو لوکیشن بتائی تھی اسی امام بارگاہ میں پہنچ کے وہاں دیکھتا ہوں حال میں، وہاں پہ صحن میں ڈھونڈ رہا ہوں سب کو، دیکھتا ہوں زینب مجھ کو دیکھ رہی تھی کہیں بیٹھی، وہ میرے مزے لے رہی تھی پریشانی کے۔ ایک دم اچانک سے زینب میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، میں زینب کو دیکھ کے پریشان، آنکھیں لال، چہرہ زرد ہوا پڑا ہے، کالے ڈریس میں عجیب سی لگ رہی ہے۔ میں نے کہا زینب تمہیں کیا ہو گیا؟ زینب نے کہا تمہیں میرے کو دیکھ لیا نا؟ کہتا ہاں ٹھیک ہے جاؤ۔ زینب یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو، اتنے دن بعد ملی ہو، کوئی بات کریں گے، بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر۔ کہتے نہیں میں تم کو مل لیا بہت ہوں۔ اور زینب ننگے پاؤں تھی بالکل، پاؤں بھی سے پھٹے پھٹے سے ہو رہے تھے۔ کہتی ہے تم لوگوں نے بہت کہتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہم شام غریبہ میں کچھ الٹے کام کرتے ہیں، بدکاری ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے وہاں پہ سر عام، تو آواز شام غریبہ ہے، رات میرے ساتھ گزارو۔ نبیل کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو آج تک گھر سے ایک رات باہر نہیں رہا، ابو تو میری جو جان لے لیں گے۔ کہتا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ جب زینب بے رخی بولتی نا تو پریشان ہو جاتا ہے۔ آخر ابو کال کی، ابو سے کہا ابو میرے دوستوں نے نا یہاں حلیم کا بندوبست کیا ہے، حلیم بنا رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں رک جاؤں، دوست بہت نا فورس کر رہے ہیں۔ ابو نے کہا نہیں، اتنے میں پیچھے سے امی کی آواز آتی، کہتی رکنے دو نا۔ اگر ابو مان گئے، ابو نے کہا ٹھیک ہے دھیان سے رہنا، باہر مت نکلنا، یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، کافی کچھ بتایا ابو نے۔ ابو نے آخر فون رکھ دیا۔ زینب میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئی اندر ایک ہال میں۔ ہال کے اندر نا چاروں طرف نا کرسیاں لگی ہوئی تھی، اور ایک سائڈ پہ تھی کرسیاں لگی ہوئی تھی مردوں کے لیے، اور ایک سائڈ پہ کرسیاں لگی ہوئی تھی عورتوں کے لیے۔ زینب نے اپنے برابر میں مردوں والی سائڈ پہ مجھ کو بٹھا دیا، عورتوں والی سائڈ پہ زینب بیٹھ گئی۔ اب میں زینب کو دیکھ رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ لائٹیں بند ہونی شروع ہو گئی۔ اب میرے ذہن میں وہ خیال آنا شروع ہو گیا کہ ابھی جو انسان ہے وہ کام شروع ہو جائے گا۔ تو اور آہستہ آہستہ جب لائٹیں بند ہو رہی ہیں، دیے جلنے شروع ہو گئے، چاروں طرف دیے جل رہے ہیں۔ اب دیے کی روشنی میں صرف فیس نظر آ رہے ہیں، دھندلے دھندلے، باقی سب نے کالے ڈریس پہنے ہوئے ہیں، سر نظر آ رہے ہیں، ایک طرف عورتیں بیٹھی ہیں، ایک طرف مرد بیٹھے ہیں۔ اتنی دیر میں سامنے کرسی پہ ایک آدمی آتا ہے، وہ ذاکر ہوتا ہے، وہ شروع کرتا ہے حضرت امام کا نواسہ رسول کے بارے میں، ان کی شہادت کے بارے میں بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ سب لوگ رو رہے ہیں۔ اب میرا دھیان ایک ہی طرف جا رہا ہے کہ شاید ابھی کچھ ہوگا دوسرا۔ اتنے میں وہ باتیں میرے ذہن پہ اثر کر رہی ہیں، میں نے بھی رونا شروع کر دیا، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اس وقت خیال آیا کہ واقعی لائٹ بند کرنے کا سبب معلوم پڑ گیا کہ سب لوگ رو رہے ہیں، کچھ دیکھے نہ کسی کو۔ کرتے کرتے صبح ہو گئی۔ فجر سے پہلے جب انہوں نے دوبارہ لائٹیں آن ہوئی ہیں تو میری نظر سیدھی گئی ہے زینب کے اوپر۔ نبیل زینب کو ڈھونڈ رہا تھا، زینب نے اس کو ادھر دیکھا ہے، نبیل کا ہاتھ پکڑا ہے زینب نے، وہاں سے باہر لے آئی ہے۔ کہتی ہے دیکھ لیا رات کو یہاں پہ کہا کیا ہوتا ہے؟ زینب جو کہہ رہی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، وہ بہت رو رہی تھی۔ اب کہتی ٹھیک ہے جاؤ۔ اب وہاں سے گھر آیا، گھر آ کے سارا معاملہ بتایا کہ میں رات کو باجی کو بتایا کہ میں رات کو دوست کے پاس نہیں تھا، میں زینب کے ساتھ تھا، شام غریبہ میں تھا۔ باجی حیران پریشان، باجی کا دل کیا ہم کو چپل سے مارے۔ پھر بتایا کہ شام غریبہ میں جو ہم نے سنا تھا نا ویسا نہیں ہوتا کچھ بھی، وہاں تو بہت سمپل سا کام تھا۔ باجی کہہ رہی تمہارا جو تھا نا دماغ خراب ہو گیا، اب تم کو سمجھانا مشکل ہے، تمہارے ذہن پہ ایک ہی چیز ہے، زینب سوار ہے۔ وہ کہتا ہے میں باجی میرا نا یونیورسٹی ختم ہونے والا ہے
اور مجھے پارٹ ٹائم بھی جاب شروع کرنے والا ہوں، کوئی جاب مل جائے گی تو میں زینب شادی کر لوں گا، آپ ابو سے بات کریں۔ زینب کیا وہ اس کی بہن کہتی ہے خود بات کرو، ابو سے جا کے کہتا ہے کہ میں ایسے ایسے لڑکی ہے، شیعہ لڑکی، اس سے پیار کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا باپ ایک سمجھدار آدمی تھا، کہتا بیٹا تم کو اگر میں منع کروں گا تو بھی تم شاید بھاگ کے یا کورٹ میرج کر لو، شادی کر لو۔ اس سے پہلے تمہیں ایک بات بتا دوں، ابھی تک تمہیں معلوم نہیں پڑے گا، جب تم خود کسی بیٹی کے باپ بنے ہوئے تو تب معلوم پڑے گا تمہیں کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، حماقت کی ہے۔ وہ اس ٹائم تمہارے ساتھ لڑکی کھیل رہی ہے، ان کی عادت ہے، ان کی فطرت ہے، اس طرح کرتے ہیں۔ تو اب تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، ہم تمہاری خوشی میں خوش تو ہیں لیکن ہمارے تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ اب تمہیں شادی کرنی ہے تو کر لو۔ پر لڑکے کے کسی بات پہ اثر نہیں تھا، وہ زینب کے پیار میں پاگل تھا۔ زینب نے جادو کیا ہوا تھا اس کے اوپر، جادو، پیار والا جادو، تعویذ گنڈ والا جادو نہیں۔ آخر اس نے زینب سے شادی کر لی۔ اور یہ کہانی وہ بندہ سنا رہا ہے شادی کے 30 سال بعد۔ شادی کے پہلے سال اس کی بیٹی ہوتی ہے، اور جب بیٹی کی شادی کرنے کے چکر میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے اپنے خاندان میں، رشتہ دار میں کوئی اس سے رشتہ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی ملنے کو تیار نہیں تھا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ واقعی ابو نے جو کہا تھا نا، آج مجھے یاد آ رہا ہے۔ آج کے دور میں ایڈوانس دور ہو گیا ہے، لوگ ذات برادری نہیں دیکھتے، کالج میں، یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھے ہیں تو رشتہ اچھا سمجھ کے نا کر دیتے ہیں، لیکن اس کا اثر نا بعد میں معلوم پڑتا ہے، کافی دیر بعد معلوم پڑتا ہے کہ اس کا مسئلہ کون سا ہے، ذات برادری کون سی ہے، پھر جا کے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں۔ لہٰذا اس کہانی سے آپ کو سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ پہلے جان پہچان سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کس مسلک سے ہیں۔ لڑکی ڈاکٹر ہے، لڑکا بھی ڈاکٹر ہے، اکٹھے پڑھے تو شادی کر دی، بعد میں معلوم پڑا کہ لڑکی شیعہ ہے، اس کے ساتھ آپ کا پورا خاندان تباہ ہو جائے گا، سب آپ سے کٹا تعلق ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے زینب اور نبیل کے سنی اور شیعہ کے پیار کی داستان، ناکام داستان، جسے نبیل رو رو کے سنا رہا ہے۔ اب محرم آ رہا ہے، اس چیز سے آپ کو خیال کرنا پڑے گا۔ اور محرم میں نا اب ان کو دیکھیں کہ شیعہ کی ہر چیز مختلف ہے، نماز مختلف ہے۔ آپ جانتے ہیں شیعہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں، مسلمان جو ان سے نا علاوہ جو شیعہ ہیں روزہ لیٹ کھولتے ہیں، وضو پاؤں شروع کرتے ہیں، سجدہ ٹھکری پہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اسے ہم کو نا عاجزی آتی ہے، خاک کے کربلا پہ سجدہ کرتے ہیں، عاجزی آتی ہے تو کھڑے کارپٹ پہ ہوتے ہیں۔ ان کے ہر ایک عمل جو ان سے بہت مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور اپنے مسلک پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔